جی یہ گلبرگ کا علاقہ کدھر ہے؟ سامنے دکاندار کو سر کھجاتے دیکھ کر میں نے اس سے پوچھا۔ اس نے مجھے سر سے پیر تک دیکھا، کہنے لگا جہاں تم کھڑے ہو نا یہی گلبرگ کا علاقہ ہے۔ میں نے جیب سے پرچی نکالی۔ میں نے کہا ہاشم انور کا گھر کدھر ہے جی؟ وہ کہنے لگا کہ اس طرح سے نام بتا کر پتہ بتانا تو بڑا مشکل ہے، کوئی گلی نمبر ہوگا، کوئی مکان نمبر ہوگا تو ذرا آسانی ہو جائے گی۔ میں نے پرچی اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ اس نے 1 منٹ کے لیے پرچی دیکھی، پھر کہنے لگا یہاں سے تیسری گلی میں گھس جاؤ، وہاں پر جا کر پوچھ لو تو مل جائے گا۔ میں نے پرچی اس کے ہاتھ سے پکڑی اور تیسری گلی کی جانب بڑھنے لگا۔ کراچی میں آنے کا میرا پہلا اتفاق تھا۔ گلبرگ کا علاقہ یوں تو کافی بہتر تھا، لیکن کچھ مکان نئے تھے، کچھ پرانے تھے۔ مین روڈ چوڑی تھی، لیکن اندر کی گلیاں تھوڑی تنگ سی تھیں، لیکن ساری سڑکیں ٹوٹی پھوٹی سی تھیں، کہیں سے کھڈے، کہیں پر اسپیڈ بریکر۔ ماحول بھی کچھ عجیب سا ہی تھا۔ میں اسلام آباد سے آیا تھا، شاید اس لیے مجھے یہ سب کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ اسلام آباد میں صاف ستھرائی، اٹھنا بیٹھنا سب کچھ الگ تھا، اور کراچی کا ماحول یکسر مختلف تھا۔ میری کمپنی نے مجھے 2 مہینے کے لیے کراچی والی کمپنی میں کام کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ میری والدہ کی ضد تھی کہ میں ان کی ایک کزن کے گھر جا کر رہوں، جن کو آج تک کبھی میں نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ میری ماں کی بھی شاید شادی سے پہلے ملاقاتیں ہوتی رہی ہوں گی، لیکن اسلام آباد آنے کے بعد میری والدہ زیادہ تر اپنے خاندان والوں سے فون پر ہی رابطہ رکھتی تھیں۔ جیسے ہی میں تیسری گلی میں گھسا تو سامنے ہی چند لڑکے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ میں آگے بڑھا، سوچا کہ ان میں سے کسی سے پوچھ لیتا ہوں، کیونکہ یہ تو اسی گلی کے رہنے والے ہوں گے، ایک دوسرے کو جانتے بھی ہوں گے، کیونکہ کئی مکانوں پر نام کی نمبر پلیٹ نہیں لگی ہوئی تھی۔ میں نے ایک شلوار قمیض پہنے لڑکے کو بولا، ایکسکیوز می، بات سنیے۔ اس نے جب پلٹ کر مجھے دیکھا تو میں چند قدم جھٹکے سے پیچھے ہٹا، کیونکہ وہ لڑکا نہیں تھا، وہ ایک لڑکی تھی۔ مردانہ شلوار قمیض پہنے، آستینوں کے کف کوہنیوں تک چڑھائے، ہاتھ میں بیٹ پکڑے مجھے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی ابے او، نظر نہیں آتا میں کھیل رہی ہوں۔ بالکل عجیب سا انداز تھا۔ میں نے کہا آئی ایم سوری۔ وہاں گلی سے گزرتے ہوئے ایک اور بچے سے میں نے کہا کہ یہ ہاشم انور صاحب کا گھر کون سا ہے؟ کہنے لگا یہ سامنے والا گیٹ انہی کا ہے۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو ایک عورت نے دروازہ کھولا، سر پہ چادر پہن رکھی تھی۔ کہنے لگی جی کون؟ میں نے کہا میں ہاشم انور صاحب سے مل سکتا ہوں؟ کہنے لگی بیٹا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں اسلام آباد سے آیا ہوں، ان کی کزن نرگس کا بیٹا ہوں۔ یہ سن کر کہنے لگی اچھا، نرگس صاحبہ کے بیٹے ہو، ارے آؤ بیٹا، تمہاری امی نے کال کی تھی، بتایا تھا کہ تم آنے والے ہو۔ میں جیسے ہی اندر گیا تو سامنے ایک پتلی خوبصورت سی لڑکی کچن سے باہر نکلی۔ کہنے لگی امی میں نے چاول دم پہ لگا دیے ہیں، اور کیا پکانا ہے؟ وہ کچن سے باہر آئی، مجھے دیکھ کے چپ ہو گئی، پھر سلام کیا۔ بڑی ہی با ادب قسم کی لڑکی تھی۔ اس کی والدہ کہنے لگی یہ نرگس آنٹی کا بیٹا ہے۔ کہنے لگی اچھا، کیسے ہیں آپ تیمور بھائی؟ میں نے کہا جی میں ٹھیک ہوں۔ وہ کہنے لگی جاؤ بھائی کو گیسٹ روم تک لے کے جاؤ، میں اس کمبخت کو ذرا آواز دوں۔ یہ کہہ کر وہ مین گیٹ کی طرف چلی گئی۔ وہ لڑکی مجھے کہنے لگی آپ آئیے، میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دوں۔ میں اس کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ گھر چھوٹا سا، مناسب سا تھا، لیکن اچھا تھا۔ ایک کمرے کی طرف اس نے اشارہ کیا، کہنے لگی یہ ہم نے صبح ہی صاف کروا دیا تھا، ٹاول بھی واش روم میں موجود ہے، آپ فریش ہو جائیں، کھانا بھی بس تیار ہے۔ میں نے کہا ہاشم انکل کب آئیں گے؟ کہنے لگی ابا تو رات کو ہی آئیں گے۔ میں نے کہا جی بہت شکریہ۔ میں نے اپنا سامان لیا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ جب کمرے سے باہر آیا تو شور کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں باہر آیا تو وہی شلوار قمیض والی لڑکی اپنی بہن کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کہنے لگی اماں 1 ہفتے بعد تو کرکٹ کھیلا ہے میں نے۔ اس کی والدہ کہنے لگی کمبخت تو نے میری زندگی حرام کر کے رکھی ہے۔ کہنے لگی اماں اتنا بھی بھڑکو مت، یہ ایک تیرا تھپڑ ہے جو میں کھا لیتی ہوں، ورنہ کسی کے باپ میں اتنی ہمت نہیں کہ جگو دادا سے ہوشیاری دکھائے۔ اس کی ماں نے چپل اتاری، کہنے لگی صبر کر، تیری ساری دادا گیری میں ابھی 2 منٹ میں نکالتی ہوں، چل جا کے نہا دھو کے اپنی شکل سیدھی کر کیا۔ کہنے لگی جا رہی ہوں نا۔ کیا ہے اماں تجھے؟ میری قدر تو کسی کو نہیں ہے، صرف ابا کو ہے، اس سے پوچھ میں کیا ہوں۔ اس کی ماں کہنے لگی تو جاتی ہے یا میں تجھے سیدھا کروں؟ میں اپنے کمرے کے دروازے پہ ہی کھڑا تھا جب اس نے دوڑ لگا دی اور بے ساختہ مجھ سے ٹکرا گئی۔ میں تو گرتے گرتے بچا، بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور اس کو بھی، ورنہ وہ میرے اوپر گر جاتی۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگی ابے تو ہمارے گھر میں کیا کر رہا ہے؟ اس کی امی کہنے لگی تمیز سے بات کرو، نرگس آنٹی کا بیٹا ہے۔ کہنے لگی کون نرگس؟ اس کی ماں نے اسے بری طرح سے گھورا، کہنے لگی اسلام آباد والی۔
کہنے لگی اچھا اچھا وہ تو یہ اس کا لڑکا ہے. میں تو اس کی زبان اور انداز دیکھ کے حیران تھا. کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی ہاں بھائی کراچی کیسے آنا ہوا. وہ تو یوں تفتیش کر رہی تھی جیسے پتہ نہیں کوئی گنڈا یا بدماش ہے اور میں غلطی سے اس کے گھر آ گیا ہوں. میں نے کہا جاب کے سلسلے میں. اس کی والدہ تب تک اس کے پاس پہنچ گئی تھی. کہنے لگی تو جا رہی ہو کمرے میں یا میں لگاؤں دو تمہارے. کہنے لگی جا رہی ہوں جا رہی ہوں. اما ویسے تمہیں پولیس آفیسر ہونا چاہیے تھا یا پھر گورنمنٹ اسکول کی کوئی استانی. اس کی اماں کہنے لگی اور تجھے کیا ہونا چاہیے تھا. جلدی نہا دھو کے اور انسان کی بچی بن کے آنا. کہنے لگی اچھا اچھا. وہ اپنے کمرے میں چلی گئی. اس کی والدہ مجھ سے کہنے لگی بیٹا اس کی باتوں کا برا مت منانا, یہ بس تھوڑی کھسکی ہوئی سی ہے. یہ سن کے تو مجھے کچھ خوف سا محسوس ہوا. اس کا مطلب تھا کہ شاید پاگل ہے. بہرحال میں تو کچھ ڈر سا گیا تھا. میں شام کو پہنچا تھا لیکن بھوک سے حالت خراب تھی. جہاز سے اترتے ہی میں نے ٹیکسی لے لی تھی لیکن ٹیکسی والے نے تنگ گلیاں دیکھ کے مجھے مین روڈ پہ اتار دیا تھا. کہنے لگا اندر نہیں جاؤں گا میری گاڑی پھنس جائے گی. اس لیے مجھے پیدل ہی آنا پڑا. کھانا بہت مزے کا تھا. اس کے بعد گرم گرم چائے پی کر تو جیسے ساری تھکن دور ہو گئی. وہ مجھ سے میری امی کے بارے میں باتیں کرنے لگی. اتنی دیر میں وہ لڑکی بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئی لیکن اس نے مردانہ جوڑا پہنا ہوا تھا. ساتھ میں اس بار مردانہ رومال بھی اس نے گلے میں پہنا ہوا تھا جیسا کہ مرد حضرات ایک سائیڈ پہ کندھے پہ لٹکاتے ہیں. کہنے لگی اماں بازار سے کچھ منگانا ہے تو بتا دو, میں بار بار چکر نہیں لگاؤں گی. ہاں تو ویلکم بیک یہ ایک اور نیو پارٹ 1 کے ساتھ. پہلے یہ پارٹ 1 تھا. اس کا وہ جو سا پارٹ 1 آپ لوگ دیکھ رہے ہو نا پہلے اس کا پارٹ آگے سے جو سیم میرے پاس اسٹوری نہیں مل رہی مجھے, تو یہ ہے پارٹ 1 اب سے سٹارٹنگ ہوگا اور آگے سے اب اس کے پارٹ زیادہ سے زیادہ آئیں گے. آپ لوگوں نے ضرور سے دیکھنے ہیں. ویڈیو کو لائک کرنا ہے, سبسکرائب کرنا ہے اینڈ بیل آئکن کو ضرور سے پریس کر دینا ہے.